منی، بے شک تم مجھ سے ہو، وانا منکا، اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح فرمایا گیا جسدک جسدی لحم کلامی، اللہ علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ یہ 189 199 آپ اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ ایک 99 ہوتا ہے نا 99، اور 99 ہوتا ہے 89، اور 89 ہوتا ہے 79، ہے نا؟ تو 179 احادیث مبارکہ اس کتاب میں خصائص مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات بیان کرنے والی ہے، لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اختیار ہے ان کے پاس۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بات کو بیان فرما دیں تو اس میں پھر اپنی مرضی لائیں، اپنی تشریح لائیں، اپنی طرف سے تبصرہ کریں، کوئی ہے ان کو اختیار؟ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تو باقی فرق کیا رہے گا؟ جسد کا جسد، لحم کا لحم، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ کتنے سارے باتیں بیان فرمائے ہیں۔ پھر اولاد علی کو پھر آگے سید کیوں نہیں مانتے؟ بعض ایسے بھی لوگ ہیں اولاد علی کو سید نہیں مانتے، بعض ایسے بھی منکر ہیں مولا علی کو بھی سید نہیں مانتے۔ وہ کتنا متکبر شخص ہوگا جو اپنے تبصرے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی اس کے اوپر اپنے تبصرے لے کے آتا ہے۔ تو کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نہ چیز ٹائم بھی مکمل ہو گیا، لیکن کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایک ہی تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے بھی والد گرامی تھے۔ آج کہتے ہیں یہ حسنی سید ہے، یہ حسینی سید ہے، تو پھر کیا حسنین کریمین کے لیے یہ اعزاز نہیں تھا کہ مولا علی کے چہرے کو محبت سے دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ملے؟ حسنین کریمین کے لیے کیا یہ حکم نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد میں سے کوئی بچہ بچی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ میرے والدین ہیں تو اللہ کریم اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرے۔ اور کیا حسنین کریمین نے جو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اگر دیکھیں مولا علی کو محبت کی نگاہ سے تو انہیں حج مقبول کا ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ ان کے لیے بھی اسی طرح ہی حکم تھا جس طرح اولاد کے لیے اپنے والدین کی تعظیم عزت احترام کرنے کا حکم ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے کہ جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاوند تھے۔ اب کیا خاوند کے لیے وہ حکم نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ سجدے کا کسی کو حکم دیتا تو وہ بیوی کو اپنے علاوہ سجدے کا حکم کسی کو دیتا، اپنے سجدہ کسی کو نہیں، سجدہ نہ کسی قبر کو ہے، نہ کسی پیر کو ہے، نہ کسی اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ عبادت کسی کو نہیں۔ وہ سجدہ تعظیمی اللہ کا حکم تھا آدم علیہ السلام کے لیے، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ اللہ کا حکم تھا۔ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا کر اللہ تعالیٰ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمام انبیاء کے سردار، کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ سجدے کا حکم دیتا میرے علاوہ، یعنی اپنے علاوہ سجدے کا حکم کسی کو دیتا تو وہ بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ۔ کیا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ حکم نہیں تھا؟ اپنی اپنی جگہ پہ مقام ہے،
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی عورتوں کی سردار فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، اعزاز ہے۔ حسنین کریمین کو جنتی مردوں کا سردار فرمایا، اعزاز ہے جی۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے پوری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی بیٹھے تھے جی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا علی تجھے مبارک ہو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور مولا علی شیر خدا اور وہ حدیث پاک اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا علی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ کرام آپس میں اتنی محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لیکن آج یہ تفریقیں لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی اور میں دونوں ایک ہی نور سے ہیں، علی اور میں دونوں ایک ہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا، یہ میرے پاس 189 حدیث مبارکہ اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کے آگے بڑھے ساری تشریح میں 1000 پیجز کی کتاب تیار ہو گئی۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ علی اور میں ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ کے دونوں پھول ہیں۔ علی اور میں دونوں ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ کے پھول ہیں۔ پھر ارشاد میں علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون ہے میرا خون ہے، جسد کا جسد ہی لحم کا لحم، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ علی میرے اسی طرح بھائی ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام بھائی تھے، اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ اس کے ساتھ ارشاد میں مولا علی کی یعنی رضا کے لیے، کسی کے لیے ایسے نہیں ہوا، تمام انبیاء کے سردار نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جو قضا ہو گئی تھی اس کو اپنے وقت پر ادا کرنے کے لیے سورج کو واپس مقام عصر دیا، سورج کو اپنی انگشت مبارکہ سے واپس مقام عصر پر لے کے آئے مولا علی کے لیے۔ یہ ہے جی۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ المنورہ سے جب ہجرت یعنی مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام پہنچے تو ایک مہاجر صحابی کا اور ایک انصاری صحابی کا جو کہ مدنی تھے، ان کا ہاتھ پکڑا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ان کو تو بھائی بھائی بنا دیے، تو میں کس کا بھائی ہوں؟ میں یا علی تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے بھائی ہو۔ آج لوگ تفریقیں پیدا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ وَأَنَا كُنْتُ مَوْلَاهُ وَهَذَا عَلِيٌّ انا مدینۃ العلم و علی بابُهَا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر امام محمد جو کہ تیسرے بیٹے تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بڑی محبت فرماتے تھے مولا علی شیر خدا، امام محمد سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت امام محمد خولہ بنت قیس ان سے تھے،
اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرماتے ہیں حسنین کریمین کو کہ محمد تمہارے سگے بھائی ہیں، ان کے حق کا خیال رکھیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا۔ پھر یہ بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، ابھی ٹائم بھی جو کچھ مکمل ہوتا جا رہا ہے، تو ایک بڑی بات انشاءاللہ اس کو میں کوشش کروں گا کچھ تفصیل سے بیان کرنے کی کسی موقع پہ۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں اللہ بہت بڑی بات میں نے پچھلی بار تو ایک بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ اگر کسی کی عمر ہو نوح علیہ السلام کے برابر اور اس نے اتنی عبادت کی ہو اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہو اور اس نے 100 حج کیے ہوں اور وہ صفا مروہ کے درمیان مر جائے، صفا مروہ کے درمیان مر جائے، تو اگر وہ علی سے محبت نہیں رکھتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر مولا علی سے بغض رکھتا ہے، بغض کیا رکھتا ہے؟ بہت سارے لوگ بس اپنا مزاج ہے نا، اپنی جو کہ لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ تو ایک جگہ پہ فرمایا کہ یا علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ منافق ہی فرق بتا دیا نا۔ تو یہ انشاءاللہ وقت نکال کے کوئی موقع ایسا بنا کے آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ ایک حدیث پاک بڑی بہت بڑی حدیث پاک ہے، لیکن اس کو بیان کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا چونکہ ارشاد پاک ہے، لیکن پھر کسی موقع پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ ایک مرتبہ آپس میں کچھ بات ہو گئی، حضرت مولا علی جا کے مسجد میں لیٹ گئے، مختصر یہ فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو جاتا کہ علی تو اس سے ناراض ہوتے، بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ہم تم صرف بیان کر سکتے، فرمایا میں تمہارا جنازہ بھی نہ پڑھاتا۔ جہاں اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار، لیکن اس بات میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو یہ نصیحت ہے تمام عورتوں کے لیے بھی، ان کے خاوند کی عزت اور احترام کے لیے بھی، کہ خاوند کی عزت اور احترام کا کتنا مرتبہ ہے بیوی کے لیے، ہیں جی۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے جو معاملہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ چونکہ آج 13 رجب گزر گئی، 14 رجب ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت پاک کا جو دن ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شان فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں۔ دو چیزیں، ایک تو جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹاؤ، ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھنی ہو تو ایسے کے پاس امانت رکھو جو تمہیں بعد میں واپس بھی لوٹا دے۔ امانت بندہ رکھنے سے پہلے سوچ لے نا، بعد میں ترلے ملتا کرتے یار دے دے میرے پیسے دے 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 دے، کہتے کل دیا گا وہ 6 مہینے کل ہی نہیں آتی۔ اور یہ جو ہمارے اوپر جا رہا ہے سارا نوست پڑی ہوئی ہے نا، پریشانی ہے، نوست ہے، بے سکونی ہے، یہ انہی چیزوں کی، وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، بہتان، کسی کی عزت خراب کرنا۔ اب یہ ایک دعا یہ بھی کرنی ہے، آج یہ بھی دعا کرنی ہے کہ دعا کرو جو اس مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو قیامت تک آباد رکھے۔ اور ایسا بھی ایک گروہ پیدا ہو گیا جو اس مسجد کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ پھر ان کے گھروں کو برباد کرے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ بھی بات تو ہے نا۔ ہم 40 سال ہو گئے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں اور ٹولہ ایسا نکلا ہے جو
بے آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نمازیوں کو، جی اتنے نماز پڑھو، جی اتنے نماز پڑھو. یہاں پہ کیا ہے جی؟ کتنے امام حضرات ہیں، اگر امام کی فضیلت کے اوپر ہی جاتی ہیں تو پھر بات جو کہ بیان کرتی، جاؤ لے آؤ سارے، جاؤ سارے لاہور سے لے آؤ، جاؤ جا کے جاؤ ایسا امام لے کے آؤ جس کو 25 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہو، لے کے آؤ سامنے لے. مقابلہ ہی کرنا ہے تو پھر اس طرح 40 سال جس نے بغیر معاوضے کے، بغیر پیسے کے امامت کی ہو، لے کے آؤ کوئی امام، لے کے آؤ جو اپنی جیب سے خرچ کرنے والا امام ہو، لے کے آؤ. میں تو کہتا ہوں 25 چیزیں ناچیز نے ترتیب میں دی ہیں جو اس کے اوپر پورا اترتا ہے. 2,50,000 روپیہ اس کے لیے تحفہ ہے، ہاتھ کی گھڑی ہے، اور خوبصورت اس کی دعوت بھی کریں گے جو اس کے مطابق پورا اترتا ہے. لیکن پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو ذہن خراب کرنا، برین واش کرنا، مسجد کو بے آباد کرنا، ہوں گے برباد، ہوں گے انشاءاللہ وہ برباد ہوں گے. بہت آئے ہیں ایسے، وہ نہیں آنا مارو تالے، نام نہیں میں لیتا. جب میں آیا ہوں باہر سے، کچھ سال کی بات ہے، نام نہیں میں لیتا، ایسے ملا ٹھیک 15 منٹ بعد، بلکہ جاتے ہی اس کو ایسا اٹیک ہوا، چھٹی اللہ کو پیرا بندہ آ گیا، جی اعلان کرو جی فلانا بندہ جی اٹیک ہوا، اللہ پیرا. میں مسجد نہیں ہو بھی راستے میں ملا ہے، اللہ نے ایسے بھی کام کیے. مجھے تو لالچ نہیں ہے کسی سے، میں تو کہتا ہوں آؤ دین سیکھو. یہ کیا ہے؟ یہ کتابیں کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ یہ خزانہ ہے. اس کے بعد جو نفس مطمئنہ کتاب آ رہی ہے وہ بھی اتنی موٹی کتاب ہے، دوسری جلد 1000 پیجز کی. یہ خزانے ہیں، اور دعوے سے کہتا ہوں جو بندہ اس پر عمل کر لے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جائے گا. لیکن اس طرح پروپیگنڈا کر کے مسجدوں کو بے آباد کرنا یا نمازیوں کو کھینچ کے ادھر اپنا تمہارا داڑیاں میں تمہیں رکھوانے والا ہوں، تمہارے چہروں کے اوپر داڑیاں میں نے رکھوائی ہیں. کیا کیوں جی؟ آج تم بدتمیزی کرتے ہو، لوگوں کو جناب برین واش کرتے ہو، اتنے نماز پڑھو جی اتنے کڑی پائی نماز نہیں ہوتی، انگوٹھی پائی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 انگوٹھی ہیں چاندی کی. زرہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ زرہ جنگ میں جو لباس استعمال کرتے ہیں کس چیز کی ہوتی ہے؟ لوہے کی ہوتی ہے. کوئی آدھے کلو بھی ہوگی، کم از کم 10 کلو کے قریب اس کا وزن ہے. اللہ کے نبی نے زرہ پہن کے نماز نہیں پڑھی. غزوات میں نماز کی معافی ہو گئی تھی، وہ زرہ پہن کے نماز پڑھی نا. تو ایسے ہی مسئلوں کے ٹکسلے بنا کے لوگوں کا برین واش کرنا، تنگ کرنا. جو تکلیفیں پریشانیاں سامنے آ کے بیٹھو نا، مجھے بتاؤ، اس کا بھی جواب بھی لو. ہیں جی وکیل صاحب، میں تو کرتا ہوں باتیں کھڑی کری. الحمدللہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اور ایسے جو منافقین پیدا ہو گئی ہیں، پھر تو میں تو کہوں گا بھائی 40 سال کے بعد تانگ آ کے یہی کہوں گا نا بھائی، جو اس مسجد کو بے آباد کرے اللہ اس کے گھر کو برباد کرے. کیا مانگتے ہیں؟ چندہ ہم نہیں مانگتے. کہتے آؤ دین سیکھو، قرآن سیکھو، عمل کرو، عمل کی طرف آؤ. عمل اصل چیز ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ سارا کچھ بیان کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے جو عالم بعمل بھی تھے اور بہادر بھی تھے. عالم بعمل بھی تھے اور بہادر بھی تھے. میرے دوست اور بھائیوں، میں تو یہی کہوں گا کہ پچھلے دنوں ایکٹن مسجد، بڑی مسجد تھی ایکٹن مسجد لندن میں. وہ ایکٹن جگہ ہے وہاں پہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے پاس. وہاں پہ انہوں نے مجھے بلایا جمعہ پڑھانے کے لیے. انگلش میں بیان تھا. تو پھر نچیز نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ وائی یو اڈاپٹ اسٹائل آف انبلیور، غیر مسلموں کا طریقہ تم کیوں اختیار کرتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی and the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has fixed a reward and reward of one style of beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam equal the 100 martyrs.
Those people, they have sacrificed in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. 100 شہداء کے برابر ثواب ہے ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک سنت پر عمل کرنا. تو پھر کیوں اے مسلمان، پھر کیوں تو سنت کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کفار کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جو غزہ کے بچوں کے اوپر بم پھینک رہے ہیں ان کا طریقہ اختیار کرے؟ ان ظالم لوگوں کا بندہ مسلمان ہو کے طریقہ اختیار کرے؟ میرے خیال سے ایک مسلمان مومن کو یہ زیب نہیں دیتا. میرے دوستو بھائی، عمل یہ اصل چیز ہے، عمل کی طرف آنا پڑے گا. تو آپ وقت نکال کے مسائل پوچھا بھی کریں، مسائل پوچھا کریں، اس سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بندہ عمل کی طرف آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اب آپ کے طرف انشاءاللہ. تو جو بیان ہوتا ہے لائیو بیان ہوتا ہے، یہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی. یاد رکھیں جمعے کے روز جو نشیز کا بیان ہوتا تھا وہ لائیو وہاں سے ہوتا ہے، جس طرح یہ پوری دنیا پہ جا رہا ہے نا، تو وہاں بھی اس طرح لائیو بیان ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ آن لائن میں فون پہ بھی اوپر کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ صحیح آتی ہے. پھر بات کی کیوں جی سمجھ صحیح آتی ہے. تو وہ ضروری اس لیے کہ میں تو اپنا فرض جو ہے وہ نبھانا ہے نا جی، اپنی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ضرور قبول کرتا ہے. جب بندہ اخلاص سے کوئی کام کرے نا تو گویا کہ اللہ نے قبول کیا تو اس کو توفیق دی ہے. توفیق ہی اس کو ملتی ہے پھر جس کا عمل بندہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے. فرمایا اس کا اجر جو ہے وہ 700 گنا ہے. کتنا ہے؟ 700. نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے. تو ماشاءاللہ میری عمر جب میں نے یہ ادارہ شروع کیا تھا اس وقت 22 سال میری عمر تھی، نئی شادی ہوئی تھی. اب میری عمر ہو گئی 60 سال کے قریب، 40 سال جی. تو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ایسی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی وقت نکال کے مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، ادھر آ کے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ دماغ میں ذہن میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی کامیاب فرما دے اور آخرت بھی کامیاب. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ظاہر صاحب گئے ٹھیک ہو ٹھیک ہے. بھائی کرین تو چلے ہیں بھائی ہوتے پہنچے ہیں. السلام علیکم. کیا بند ہو گیا؟